دنیا کے غریبوں کا نقصان جی ہے. تو ایران پھر کیوں پیٹرول سے آگ بجھانے کی کوشش کر رہا ہے؟ جی ایران کی ایک ہی میں نے آپ کو مجھے جو سمجھ آئی ہے جی کہ اور یہ ان کی سوچ ہے IRGC کی جی کہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا آبنائے ہرمز. اب ہم دنیا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری فوج امریکہ کا مقابلہ کر سکے نہ کر سکے, جب کبھی ہوگا ہم تمہارا گلا گھونٹ دیں گے. یہ اچھی پالیسی لانگ ٹرم نہیں ہے. جنگ میں تو ٹھیک ہے 2-4 دن 8-10-15 دن آپ نے کر لیا, لیکن اگر یہ ان اینڈنگ چیز ہو گئی ایک تو ساری دنیا ان کے خلاف ہو جائے گی. جہاں بھوک آئے گی, جہاں کچھ ہوگا وہ کہیں گے جی انہوں نے بند کیا ہوا ہے. اور امریکہ کا اتنا نقصان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے مہنگائی بڑھے گی, یہ الیکشن ہار جائیں گے, لیکن امریکہ کی طاقت میں تو کوئی خاص نہیں اثر پڑا. نقصان تو ہمارا ہونا ہے. ہاں مصیبت تو ہمیں پڑ جائے گی. ٹھیک ہے. اب سر ہم تھوڑا سا اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. کشمیر سائڈ پر آپ نے سر بہت کام کیا تھا, اور آپ کے دور میں ہم اس کے حل کے قریب بھی پہنچ گئے تھے. وہ کیا حل تھا؟ کیا اب ایسا ممکن ہے موجودہ حالات میں, یا اب بالکل یہ نہیں ہو سکتا؟ انڈیا پاکستان کی بات. جی انڈیا پاکستان کی بات یہ ہے کہ میری اگلی کتاب بھی آ رہی ہے. تھنکرز کا کام ہوتا ہے سوچنا. آج دیکھ لیں جی BJP کی حکومت ہے, وہ مسلمانوں کے دشمنی میں ہے, پاکستان کی دشمنی میں ہے. میں نے دیکھنا مجھے کس چیز کا فائدہ ہے. BJP میری قسمت کا فیصلہ نہیں کر سکتی. تو ایز اے پاکستانی ہمیں یہ سوچنا پڑے گا, ہمیں اپنا ڈیفنس مضبوط رکھنا ہے. لیکن BJP کو ووٹ کتنے لوگ دیتے ہیں؟ 33% جو ووٹ انہیں پڑتا ہے اس میں کوئی 18% تو ایسے ہوں گے شدید قسم کے لوگ جو RSS ٹائپ. اب RSS کے بھی لوگ تو کہہ رہے ہیں نا بات چیت کرنی چاہیے, جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں. باقی 15 تو یہ سوچتے ہیں جی گجرات ماڈل توڑ یہ ترقی کریں گے. انڈیا کی جو جنرل پبلک ہے, بدنصیبی یہ ہے کہ انہوں نے اتنا ون سائیڈڈ رکھا ہے کہ ان میں زہر پھیلایا. جی بالکل. ہم نے جو لیٹر اگلے دن لکھا اس کا مطلب یہ تھا کہ انڈین پبلک کو یہ اندازہ ہو کہ سارے پاکستانی جو انڈین میڈیا پریزنٹ کر رہا ہے کہ ہمارے دشمن ہیں, ہر حد پر چلے جائیں گے, تو ہماری طرف سے یہ تھا کہ ٹھیک ہے نہیں, ہم تو چاہتے ہیں پیپلز ٹو پیپل لیول ریلیشن شپ واپس آئے. آپ پوچھیں حل کیا تھا؟ جی حل تو اب اتنا کلیئرلی تھا کہ اب اس کو ڈاؤٹ ہی کوئی نہیں کر سکتا. کیوں؟ ایک ہوتا نا کتابی میں نے لکھ دیا یہ تھا وہ تھا. نہیں, میری بک لانچ تو اٹینڈ انہوں نے کی تھی جن کو میں پرنسپلز کہتا ہوں. مشرف, پریزیڈنٹ مشرف, پرائم منسٹر منموہن سنگھ, ان کو ایڈوانس کاپیز بھیجی میں نے بک کی. اس کے بعد انہوں نے اٹینڈ کی. ان کو کیا ضرورت تھی کہ میری بک لانچ میں ہے؟ وہ ثابت ہوگی کہ جو میں نے لکھا ہے کہ ایک لفظ ٹھیک تھا, وہ اسے ایگری کیے تو آئے نا. نہیں تو انہیں کیا ضرورت تھی. دوسری چیز وہ یہ بھی دکھانا چاہتے تھے کہ وہ اس حل کے حق میں. حل تھا کیا؟ بنیادی طور پر حل یہ تھا کہ ہم سٹیٹس کو بدلنا چاہتے ہیں. انڈیا سٹیٹس کو بدلنا نہیں چاہتا. فوجوں نے جتنی جنگیں ہوئی ہیں پاکستان انڈیا کی, پاکستان کی آرمی کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ ان کی بہت بڑی فوج تھی, باوجود اس کے کشمیر پہ وہ آگے نہیں بڑھ سکے. وہی جو سیز فائر لائن تھی تقریباً لائن آف کنٹرول ہے. تو حل تو ہے کوئی نہیں سوائے بات چیت کے. بات چیت میں پھر کیا حل ہوگا؟ ہم کہتے ہیں کہ نہیں, مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوا. سپوزنگ کشمیر کے لوگ انڈین آرمی, انڈین گورنمنٹ سے بڑے خوش ہوتے اور واہ واہ کر رہے ہو, آپ کی کس نے پوچھنی تھی؟ آپ کہتے ہیں UNHCR کو پرواہ بھی نہ کرتا. ایشو اس لیے لائیو ہے کہ کشمیری وہاں کے خوش نہیں, کیونکہ وہ لوگ نہیں پسند کرتے تھے سسٹم, تو وہ ایشو زندہ رہا. وہ ایشو زندہ رہا. ہم نے کہا UNHCR ریزولوشن پہ ہمارا لیگل کلیم ہے, اور گورنمنٹ آف انڈیا کمپیل ہوئی بات چیت پہ. کیوں؟ کہ کشمیری اسٹیٹس کو ایکسیپٹ کرنے کو نہیں تیار تھے. انڈیا کو پاکستان کی کوئی پرواہ نہیں تھی, جس طرح پاکستان کو انڈیا کی نہیں پرواہ. نہ وہ ہمیں نکال سکے نہ ہم انہیں نکال سکے. پریشر تھا کشمیریوں کا, انٹرنیشنل اوپینین کا. تو کشمیریوں کی کا کیا ڈیمانڈ تھی؟ میں کشمیریوں کو سیکرٹلی بھی ملا ہوں, دلی میں بھی ملا ہوں, اسلام آباد میں ملا ہوں, سیکرٹلی 3rd لوکیشنز میں غیر ملکیوں میں بھی ملا ہوں. اور میں ساتھ ساتھ ان سے بات کرتا تھا کہ اس قسم کا اگر پرابلم ہم حل ڈھونڈیں آپ ایکسیپٹ کر لیں گے. مجھے ڈر تھا کہ ہم اناؤنس کریں اور یہ ریجیکٹ کر دیں تو پاکستان میں بھی ریجیکٹ ہو جائے گا.
تو ان کو آئیڈیا میں نے دے دیا تھا کہ حل ہے کیا, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ از دا کی, تو ہم اس کو پروموٹ کر رہے تھے. پھر مسئلہ اس کے اندر یہ تھا کہ جی کس طرح اسٹیٹس کو چینج ہو, تاکہ ہم اپنے لوگوں کو کہہ سکیں کہ ٹھیک ہے ٹیریٹری تو چینج نہیں ہوئی تو اسٹیٹس کیسے چینج ہوا. ایک چیز تھی اس کو کہتے ہیں جوائنٹ میکنزم. جوائنٹ میکنزم میں کوئی 12-13 سبجیکٹس تھے, پلگریمیجز, ایجوکیشن, ٹریول. اس میں سب سے امپورٹنٹ تھا واٹر ریزروارز. وہ جوائنٹ میکنزم میں ان کا الیکٹڈ کشمیری, ان کی ہمارا الیکٹڈ کشمیری اور انڈیا پاکستان کے بندے بیٹھے ہونے تھے, تو وہ جوائنٹ میکنزم اس میں تھا. پھر اس کے اندر کشمیریوں کے ہیومن رائٹس کیسے پروٹیکٹ ہوں گے. کشمیری کہتے تھے جب ہم پہ ظلم بھی ہوتا ہے, الیکشن بھی ریگ ہو جاتے ہیں, تو فیصلہ کیا گیا کہ دونوں سائڈز میں الیکشن انٹرنیشنل آبزرورز ہوں, کیونکہ انڈیا میں ہر جگہ الیکشن اس وقت فیئر ہوتا ہے, اب تو الیکشن بھی نہیں فیئر ہوتے, اب تو بیڑا غرق ہو گیا وہاں, ہمارے جیسے حساب سمجھیں. تو وہاں بھی وہی ہو رہا ہے. انہوں نے بنگال میں بھی جا کے فارغ کر دیا ہے ممتا بینرجی کو, تو اب کو انڈیا کے الیکشن کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. لیکن اس وقت انڈیا میں الیکشن فیئر ہوتے تھے, اور جو ہے یہ لیکن کشمیر میں ریگ ہوتے تھے. تو اس کا بھی ہم نے کہا, تو ان کا تو تمہاری طرف بھی ہوگا, تو ہمارے یہاں بھی یہ تھے. الٹیمیٹلی اس میں یہ تھا کہ جیسے فرانس جرمنی میں جو جنگ ہوئی ہے تو ایلیزے ٹریٹی ہوئی تھی. ایلیزے ٹریٹی کی قسم کی پاکستان انڈیا کی پیس ٹریٹی ہونی تھی. بہت اور سے ایشوز اس میں تھے. تو میرا کہنا یہ ہے ہم نے اپنا پانی بھی سیکیور کیا تھا. میکنزم جوائنٹ میکنزم میں کشمیریوں کو یہ تاثر دونوں سائڈ میں ملا کہ ہم اپنی قسمت فیصلہ کر رہے ہیں. یہ جوائنٹ میکنزم ہے جو ان معاملات کو حل کر رہا ہے. اسے پاکستان انڈیا کی موجودگی تھی. تو یہ سارے ایشوز پہ 3 سال لگے تھے. کشمیری 90% آن بورڈ تھے, انڈین آکوپائڈ کشمیر کے لوگ. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں وہی وجہ ہے کہ وہ جس کو 4 پوائنٹ کہا جا رہا ہے وہ ایکچولی 12 پوائنٹس ہیں. میں نے کتاب میں لکھا ہے کشمیر فریم ورک, تو لوگ پوچھتے ہیں 4 پوائنٹ کا تو ذکر ہی نہیں. تو میں اب آئندہ جو اس میں 4 پوائنٹ کہوں گا, کیونکہ ہم نے 4 پوائنٹ کا سوچا بھی نہیں تھا, لیکن پریزیڈنٹ مشرف نے کہہ دیا 4 پوائنٹ, منموہن سنگھ نے بھی 4 پوائنٹ کہہ دیا. 4 پوائنٹ جو مین تھے انہوں نے دے دیے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ حل آج بھی وہی ہے. ری انوینٹ ویل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, نہ آپ جتنا مرضی زور لگائیں واپس وہیں جانا پڑے گا. کیا اسلامک نیٹو بننے کی جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں کوئی حقیقت ہے؟ نہیں, دیکھیں بات یوں ہے, مسلمانوں کی خواہش تو ہے. جمال الدین افغانی, علامہ اقبال, ایک تصور رہا ہے ملت کا. یہ بدنصیبی ہے کہ ان کے خواب کیا تھے جمال الدین افغانی کے, کہ افغانستان, پاکستان, سینٹرل ایشیا, ایران, وہ اس کے بارے میں سوچتے تھے. اسی لیے اقبال کو اقبال لاہوری کابل میں بھی کہا جاتا تھا اور تہران میں بھی کہا جاتا تھا. ہوا یہ ہے کہ جب سے ایک اینٹی آئی ہے اس کو کہتے ہیں اسٹیٹ. یہ 1648 میں ٹریٹی آف ویسٹفیلیا کے بعد پہلی دفعہ اسٹیٹ کا تصور آیا. اس کو فرانس کے کارڈنل ریشلیو, یہ لوئی XIII کے دور میں انہوں نے پہلے بندے تھے جنہوں نے اسٹیٹ انٹرسٹ کی بات کی, اور وہ خود تھے پادری. انہوں نے کہا بادشاہ سے بھی بڑھ کے ہے, چرچ سے بھی بڑھ کے اسٹیٹ انٹرسٹ ہے. اس دن سے ہوا یہ کہ اسٹیٹ انٹرسٹ ایک علیحدہ چیز ہو گئی. عوام بھی سوچتے ہیں ملت اسلامیہ, لیکن اسٹیٹ اپنا سو کالڈ انٹرسٹ جو بھی ہے وہ رکھتی ہیں. تو اسٹیٹ انٹرسٹ کئی جگہ کولائڈ کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز نظر آ رہی ہے, ترکی, پاکستان, سعودی عرب, قطر ایک لائن پہ سوچ رہے ہیں. ایجپٹ بھی ایک حد تک, کیونکہ فلسطینیوں کا جو مسئلہ ہے وہ بھی وہی چاہے گا. نیٹو میں جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ایک ملٹری الائنس ہے, اور وہ آپ نے دیکھا وہ بھی زیادہ کامیاب اب نہیں ہوا. اٹیک آن ون از این اٹیک آن آل. یہ آسانی نہیں کام. یہ کہنا تو بڑا آسان ہے, لیکن جب حملہ ہوتا ہے, ایک اٹامک پاور آپ پہ حملہ کر دی, تو کیا آپ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں؟ عموماً دیکھا گیا ایسا ہوا نہیں ہے. نہ امریکہ آج بھی گلا کر رہا ہے کہ نیٹو نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا ایران میں. ایک ہی دفعہ سپورٹ کیا جب 9/11 ہوا. تو آسانی ہے کہنے میں, ایک ملت کی ترجمانی خواہش کا اظہار ہے
لیکن افیکٹولی ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ترکی، پاکستان، سعودی عرب، قطر ایک لائن پہ سوچ رہے ہیں. اگر ایران کا کوئی معاہدہ ہو گیا اور گلف کوآپریشن کاؤنسل سے، تو پھر ایک ہم سیٹلمنٹ یہ لوکل جو ہے نا امریکن امبریلا کے بغیر ہم اسٹریٹجک یہ جو ڈیفنس آرکیٹیکچر ہے اس علاقے میں بنایا جا سکتا ہے. اس میں ایران کو شامل کرنا پڑے گا اور گلف کو